الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی استغفار اور توبہ قبول کرنے والا ہے، بشرطے کہ وہ سچی توبہ ہو، صرف منہ سے الفاظ ہی نہیں ادا ہو رہے ہوں۔ قرآن کریم میں اس بات کو مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ سچی توبہ کرنے والوں کو مال اور اولاد سے واسطہ ہے، عذاب الہی سے بچنے کی ایک ذریعہ ہے۔ استغفار کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت جذب کرنے والا بنتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا پاتے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ حقیقی استغفار ہو، سچی توبہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو گناہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی گناہ کے محرکات اسے بدی کی طرف مائل نہیں کر سکتے، اور بدی کے نتائج سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ کی علامت کیا ہے؟ کتنا پتہ لگے کہ صحیح توبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ندامت اور پشیمانی علامت توبہ ہے۔ پس حقیقی توبہ کرنے والا جہاں گناہوں سے پاک ہوتا ہے، حقیقی پشیمانی اور ندامت دکھا کر، وہاں اسے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ملتی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کے رحم سے حصہ پاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ سچی توبہ کرنے کی شرائط کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی شرط یہ فرمائی کہ خیالات فاسدہ اور تصورات بد کو چھوڑ دے۔ بس جو خیالات بد لذات کی وجہ سمجھے جا سکتے ہیں، ان کو مکمل طور پر ترک کرے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے جو انسان کو کرنا چاہیے، تبھی توبہ کی طرف قدم اٹھے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حقیقی ندامت اور پشیمانی ظاہر کرے، یہ سوچے کہ یہ لذات اور دنیاوی حظ عارضی چیزیں ہیں اور ہر روز اس میں کمی ہوتی جاتی ہے،
انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ، تو پھر اس کے ساتھ کیوں انسان چمٹا رہے؟ بس خوش قسمت ہے وہ جو اس حقیقت کو سمجھ لے اور توبہ کرے، حقیقی پشیمانی کا اظہار کرے۔ یہ حقیقی پشیمانی ہے جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ پکا ارادہ کرے کہ ان برائیوں کے قریب بھی نہیں جائے گا، اور یہیں رک نہیں جانا کہ برائیوں کے قریب نہ جانے کا عہد کر لیا اور بس کافی ہو گیا، بلکہ اخلاق حسنہ اور پاکیزہ افعال اس کی جگہ لے لیں گے۔ یہ ہے حقیقی توبہ، اور یہ ہے حقیقی پشیمانی، اور یہ وہ حالت ہے جب یہ حاصل ہو جائے تو خدا تعالیٰ پھر اپنے ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام استغفار اور توبہ کی طرف ہمیں بار بار توجہ دلاتے ہیں۔ انسان غلطیاں کرتا ہے، اور جب یہ غلطیاں بار بار دہرائی جائیں تو پھر ایک کے بعد دوسرے گناہ میں مبتلا کرتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اپنے دلوں کو ہمیں پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اس فکر میں رہنا چاہیے کہ کبھی حقوق اللہ اور حقوق العباد ضائع نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیح علیہ السلام نے جماعت کو استغفار اور توبہ کی طرف بار بار توجہ دلائی۔ آپ کو اتنی فکر تھی کہ کوئی موقع ایسا نہیں آیا جب آپ نے جماعت کو اس توجہ نہ دلائی ہو۔ اپنی مجالس میں، اپنی تحریرات میں بار بار توجہ دلائی۔ بس ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام اور ارشادات کی روشنی میں بیان کردہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشادات کو ہمیشہ سامنے رکھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ حق کے بیعت ادا کرنے والے بھی بنیں۔ اگر ہم اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا نہ کریں اور حقیقی توبہ اور استغفار کی توجہ نہ دیں تو ہمارا اپنی اصلاح کا عہد کرنا ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت جگہ توبہ کے بارے میں بیان فرمایا۔ بعض اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ استغفار کا فائدہ کیا ہے، یہ بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ یاد رکھو کہ یہ دو چیزیں اس امت کو عطا فرمائی گئی ہیں، ایک قوت حاصل کرنے کے واسطے، دوسری حاصل کردہ قوت کو عملی طور پر دکھانے کے لیے۔ قوت حاصل کرنے کے واسطے استغفار ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں استمداد اور استعانت بھی کہتے ہیں، مدد مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ صوفیوں نے لکھا ہے کہ جیسے ورزش کرنے سے مثلا مقدروں اور بھوگریوں کے اٹھانے اور پھیرنے سے جسمانی قوت اور طاقت بڑھتی ہے، ویٹ لفٹنگ کرنے والے ہیں، ویٹ اٹھانے والے ہیں، ڈمبل اٹھانے والے ہیں، مختلف قسم کی ورزشیں کرنے والے ہیں، جس طرح ان کے ورزش کرنے سے جسمانی طاقت بڑھتی ہے، اسی طرح پر روحانی مقدر استغفار ہے۔ اس کے ساتھ روح کو ایک قوت ملتی ہے اور دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ جسے قوت لینی مطلوب ہو وہ استغفار کرے۔ طاقت حاصل کرنی ہے، استغفار کرو۔ غفر ڈھانکنے اور دبانے کو کہتے ہیں۔ استغفار سے انسان ان جذبات اور خیالات کو ڈھانپنے اور دبانے کی کوشش کرتا ہے جو خدا تعالیٰ سے روکتے ہیں۔ پس استغفار کے یہی معنی ہیں کہ زہریلے مواد جو حملہ کر کے انسان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں ان پر غالب آوے، اور خدا تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کی راہ کی روکوں سے بچ کر انہیں عملی رنگ میں دکھائے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قسم کے مادے رکھے ہیں،
ایک سمی مادہ یعنی زہریلا مادہ جس کا موکل شیطان ہے، اور دوسرا تریاکی مادہ ہے۔ جب انسان تکبر کرتا ہے اور اپنے تئیں کچھ سمجھتا ہے اور تریاکی چشمے سے مدد نہیں لیتا تو سمی قوت غالب آ جاتی ہے، زہریلا مادہ غالب آ جاتا ہے۔ لیکن جب اپنے تئیں ذلیل و حقیر سمجھتا اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چشمہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے اس کی روح گداز ہو کر بہہ نکلتی ہے، اور یہی استغفار کے معنی ہیں، یعنی یہ کہ اس قوت کو پا کر زہریلے مواد پر غالب آ جاوے۔ حقیقی استغفار یہ غرض اس کے معنی یہ ہیں کہ عبادت پر یوں قائم رہو، اول رسول کی اطاعت کرو، دوسرے ہر وقت خدا سے مدد چاہو۔ ہاں، پہلے اپنے رب سے مدد چاہو۔ جب قوت مل گئی تو توبو الیہ یعنی خدا کی طرف رجوع کرو۔ مدد، اللہ کی مدد چاہنے کے لیے بھی اس سے دعا کرنی پڑے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ انسان اپنی فطرت میں نہایت کمزور ہے، اور خدا تعالیٰ کے سدھا احکام کا اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ انسان کمزور ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے ہیں، بس اس کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض احکام کے ادا کرنے سے قاصر رہ سکتا ہے۔ قدرتی بات ہے، اتنے احکام ہیں، ہو سکتا ہے کہ نہ ادا کر سکے سارے احکام، اور کبھی نفس امارہ کی بعض خواہشیں اس پر غالب آ جاتی ہیں۔ بس وہ اپنی کمزوری یا فطرت کی روح سے حق رکھتا ہے کہ کسی لغزش کے وقت اگر وہ توبہ اور استغفار کرے تو خدا کی رحمت اس کو ہلاک ہونے سے بچا لے۔ حقیقی توبہ ہو، یہ کمزوری انسان کی جو فطرت میں رکھی گئی ہے اس کی وجہ سے اس کا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی حقیقی توبہ کو قبول کرے اور اسے بچا لے۔ اس لیے یہ یقینی امر ہے کہ اگر خدا توبہ کرنے والا نہ ہوتا تو انسان پر یہ بوجھ سدھا احکام کا ہرگز نہ ڈالا جاتا۔ اس سے بلا شبہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تواب اور غفور ہے، اور توبہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان ایک بدی کو اس اقرار کے ساتھ چھوڑ دے کہ بعد اس کے اگر وہ آگ میں بھی ڈالا جائے تب بھی وہ بدی ہرگز نہیں کرے گا۔ بس یہ شرط ہے، ایسی توبہ ہونی چاہیے۔ بس جب انسان اس صدق اور عزم محکم کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا اپنی ذات میں کریم و رحیم ہے، وہ اس گناہ کی سزا معاف کر دیتا ہے، اور یہ خدا کی اعلیٰ صفات میں سے ہے کہ توبہ قبول کر کے ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔ اور اگر انسان کو توبہ قبول کرنے کی امید نہ ہو تو پھر وہ گناہ سے باز نہیں آئے گا۔ اگر امید ہی نہیں کہ توبہ قبول ہونی ہے تو پھر گناہ کرتا چلا جائے گا۔ وہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کیا فائدہ جب انجام ہی ایسا ہونا ہے؟ نہیں، انجام کے وقت سے پہلے اگر توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ فرمایا کہ عیسائی مذہب بھی توبہ قبول کرنے کا قائل ہے، مگر اس شرط سے کہ توبہ قبول کرنے والا عیسائی ہو۔ لیکن اسلام میں توبہ کے لیے کسی مذہب کی شرط نہیں ہے، ہر ایک مذہب کی پابندی کے ساتھ توبہ قبول ہو سکتی ہے، اور صرف وہ گناہ باقی رہ جاتا ہے جو کوئی شخص خدا کی کتاب اور خدا کے رسول سے منکر رہے، اور یہ بالکل غیر ممکن ہے کہ انسان محض اپنے عمل سے نجات پا سکے، بلکہ یہ خدا کا احسان ہے کہ کسی کی وہ توبہ قبول کرتا ہے اور کسی کو اپنے فضل سے ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ وہ گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک شخص آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، اس نے پوچھا کہ میں کیا وظیفہ پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار بہت پڑھا کرو۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو وہ گناہ نہ کرے یا اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بد انجام سے بچا لے۔ سو استغفار پڑھنے کے وقت دونوں معنوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نہ وہ گناہ کرے اور نہ ہی گناہ کے بد انجام ظاہر ہوں، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے اور کبھی دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ یہ سامنے رکھتے ہوئے استغفار پڑھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی پردہ پوشی چاہیے،
اور دوسرا یہ کہ خدا سے توفیق چاہے کہ آئندہ گناہوں سے بچائے، مگر استغفار صرف زبان سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ دل سے چاہیے نماز میں اپنی زبان میں بھی دعا مانگو، یہ ضروری ہے۔ اب منہ سے صرف استغفار کر دینا یا لکھ دینا کہ استغفر اللہ ربی، اب آئندہ نہیں غلطیاں ہوں گی، اس سے کچھ فائدہ نہیں جب تک یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ ہو کہ ان غلطیوں کی طرف دوبارہ کبھی نہیں جائے گا انسان جو سرزد ہو چکی ہیں۔ استغفار کے معنی سمجھاتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا استغفار کے یہی معنی ہیں کہ ظاہر میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو اور گناہوں کے کرنے والی قوت ظہور میں نہ آوے۔ انبیاء کے استغفار کی بھی یہی حقیقت ہے کہ وہ ہوتے تو معصوم ہیں، مگر وہ استغفار اس واسطے کرتے ہیں کہ تا آئندہ وہ قوت ظہور میں نہ آوے۔ اور عوام کے واسطے استغفار کے دوسرے معنی بھی لیے جائیں گے کہ جو جرائم اور گناہ ہو گئے ہیں ان کے بد نتائج سے خدا بچائے رکھے اور ان گناہوں کو معاف کر دے اور ساتھ ہی آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ فرمایا بہرحال یہ انسان کے لیے لازمی امر ہے، وہ استغفار میں ہمیشہ مشغول رہے۔ فرمایا یہ جو بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ قحط کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ آج کل دنیا میں جنگی حالات ہیں، ان حالات میں بھی بہت استغفار ہم احمدیوں کو بھی کرنی چاہیے، دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ فرمایا لیکن مگر استغفار کا یہ مطلب نہیں جو استغفر اللہ کہتے رہے۔ اصل میں غیر ملک کی زبان کے سبب لوگوں سے حقیقت چھپی رہی ہے۔ عرب کے لوگ تو ان باتوں کو خوب سمجھتے تھے، مگر ہمارے ملک میں غیر زبان کی وجہ سے بہت سی حقیقتیں مخفی رہی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ استغفار کیا، 100 تسبیح یا 1000 تسبیح پڑھی، مگر جو استغفار کا مطلب اور معنی پوچھو تو بس کچھ نہیں ہے، ہکا بکا رہ جائیں گے۔ انسان کو چاہیے کہ حقیقی طور پر دل ہی دل میں معافی مانگتا رہے کہ وہ معاصی اور جرائم جو مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں ان کی سزا نہ بھگتنی پڑے، اور آئندہ دل ہی دل میں ہر وقت خدا تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے کہ آئندہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور معصیت سے بچائے رکھے۔ فرمایا خوب یاد رکھو کہ لفظوں سے کچھ کام نہیں بنے گا، اپنی زبان میں بھی استغفار ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکی کی توفیق دے، اور یہی حقیقی استغفار ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کہ یوں ہی استغفر اللہ کہتا پھرے اور دل کو خبر تک نہ ہو۔ یاد رکھو خدا تک وہی بات پہنچتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ اپنی زبان میں ہی خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اس سے دل پر بھی اثر ہوتا ہے۔ زبان تو صرف دل کی شہادت دیتی ہے، اگر دل میں جوش پیدا ہو اور زبان بھی ساتھ مل جائے تو اچھی بات ہے۔ بغیر دل کے صرف زبانی دعائیں عبث ہیں، فضول۔ ہاں دل کی دعائیں اصلی دعائیں ہوتی ہیں۔ جب قبل از وقت بلا انسان اپنے دل ہی دل میں خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے تو استغفار کرتا رہتا ہے تو پھر خداوند رحیم و کریم ہے، وہ بلا ٹل جاتی ہے۔ لیکن جب بلا نازل ہو جاتی ہے پھر نہیں ٹلا کرتی۔ بلا کے نازل ہونے سے پہلے دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور بہت استغفار کرنا چاہیے، اس طرح سے خدا بلا کے وقت محفوظ رکھتا ہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ کوئی امتیازی بات بھی دکھائے۔ اگر کوئی شخص بیعت کر کے جاتا ہے اور کوئی امتیازی بات نہیں دکھاتا، اپنے بیوی کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہے جیسا پہلے تھا اور اپنے عیال و اطفال سے پہلے کی طرح پیش آتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں۔ اگر بیعت کے بعد بھی وہی بدخلقی اور بدسلوکی رہی اور وہی حال رہا جو پہلے تھا تو پھر بیعت کرنے کا کیا فائدہ؟ چاہیے کہ بیعت کے بعد غیروں کو بھی اور اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کو بھی ایسا نمونہ بن کر دکھاوے کہ بول اٹھیں کہ اب یہ وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ اور یہی حقیقی استغفار کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ خوب یاد رکھو کہ صاف ہو کر عمل کرو گے تو دوسروں پر تمہارا ضرور روب پڑے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا روب تھا
ایک دفعہ کافروں کو شک پیدا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کریں گے، تو وہ سب کافر مل کر آئے اور عرض کی کہ حضور بددعا نہ کریں۔ سچے آدمی کا ضرور روب ہوتا ہے، چاہیے کہ بالکل صاف ہو کر عمل کیا جاوے اور خدا کے لیے کیا جاوے، تب ضرور تمہارا دوسروں پر بھی اثر و روب پڑے گا۔ پھر ایک موقع پر فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے ڈرنا اور متقی بننا بڑی چیز ہے، خدا اس کے ذریعے سے 1000 آفات سے بچا لیتا ہے، بجوز اس کے کہ خدا تعالیٰ کی حفاظت کے شامل ہو۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بلا نہیں پکڑے گی، اور کسی کو بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ آفات تو ناگہانی طور سے آ جاتے ہیں، کسی کو کیا معلوم کہ رات کو کیا ہوگا۔ لکھا ہے کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پہلے بہت روئے، پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عباد اللہ، خدا سے ڈرو، اے اللہ کے بندو خدا سے ڈرو۔ آفات اور بلیات چونٹیوں کی طرح انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان سے بچنے کی راہ نہیں بجوز اس کے کہ سچے دل سے توبہ اور استغفار میں مصروف ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ استغفار کے معنی یہ ہیں، مزید وضاحت کر رہے ہیں، کہ خدا تعالیٰ سے اپنی گزشتہ جرائم اور معاصی کی سزا سے حفاظت چاہنا اور آئندہ گناہوں کے سرزد ہونے سے حفاظت مانگنا۔ استغفار انبیاء بھی کیا کرتے تھے اور عوام بھی۔ بعض نادان پادریوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار پر اعتراض کیا ہے۔ یہ جواب دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، اس کا مطلب وہ گناہ گار تھے، نعوذ باللہ۔ فرمایا اور لکھا ہے کہ ان کے استغفار کرنے سے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ گار ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ نادان نہیں سمجھتے کہ استغفار تو ایک اعلیٰ صفت ہے۔ انسان فطرتاً ایسا بنا ہے کہ کمزوری اور ضعف اس کا فطری تقاضا ہے۔ انبیاء اس فطرتی کمزوری اور ضعف بشریت سے خوب واقف ہوتے تھے، لہذا وہ دعا کرتے ہیں کہ یا الہی تو ہماری ایسی حفاظت کر کہ وہ بشری کمزوریاں ظہور پذیر ہی نہ ہوں۔ غفر کہتے ہیں ڈھانکنے کو۔ اصل بات یہی ہے کہ جو طاقت خدا کو ہے وہ نہ کسی نبی کو ہے، نہ ولی کو اور نہ رسول کو۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی طاقت سے گناہ سے بچ سکتا ہوں۔ بس انبیاء بھی حفاظت کے واسطے خدا کے محتاج ہیں۔ بس اظہار عبودیت کے واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور انبیاء کی طرح اپنی حفاظت خدا تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ یہ لوگوں کا خیال غلط ہے، عیسائی کے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام استغفار نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ غلط خیال ہے ان کا، حضرت عیسیٰ استغفار نہ کرتے تھے۔ یہ ان کی بیوقوفی اور بے سمجھی ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ پر تہمت لگاتے ہیں۔ انجیل میں غور کرنے سے صریح اور صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جا بجا اپنی کمزوریوں کو اعتراف کیا اور استغفار بھی کیا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اچھا بھلا یہ بتاؤ کہ اہلی لما سبقتنی سے کیا مطلب ہے؟ ابھی ابھی کر کے کیوں نہ پکارا؟ عبرانی میں اہل خدا کو کہتے ہیں۔ اس کے یہی معنی ہے کہ رحم کر اور فضل کر اور مجھے ایسی بے سر و سامانی میں نہ چھوڑ، یعنی میری حفاظت کر۔ در حقیقت مشکل تو یہ ہے، فرمایا کہ در حقیقت مشکل تو یہ ہے کہ ہندوستان میں بوجہ اختلاف زبان استغفار کا اصل مقصد ہی مفقود ہو گیا ہے، اور ان دعاؤں کو ایک جنتر منتر کی طرح سمجھ لیا ہے۔ کیا نماز اور کیا استغفار اور کیا توبہ۔ اگر کسی کو نصیحت کرو کہ استغفار پڑھا کرو تو یہی جواب دیتا ہے کہ میں تو استغفار کی 100 بار یا 200 بار تسبیح پڑھتا ہوں، مگر مطلب پوچھو کچھ نہیں جانتے۔ استغفار ایک عربی لفظ ہے، اس کی معنی ہے طلب مغفرت کرنا، کہ یا الہی ہم سے پہلے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان کے بد نتائج سے ہمیں بچا، کیونکہ گناہ ایک زہر ہے اور اس کا اثر بھی لازمی ہے، اور آئندہ ایسی حفاظت کر کہ گناہ ہم سے سرزد ہی نہ ہوں۔ صرف زبانی تکرار سے مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ توبہ کے معنی ہے ندامت اور پشیمانی سے ایک بد کام سے رجوع کرنا۔ توبہ کوئی برا کام نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے کہ توبہ کرنے والا بندہ خدا کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا نام بھی تواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جب انسان اپنے گناہوں اور افعال بد سے نادم ہو کر پشیمان ہوتا ہے اور آئندہ اس بد کام سے باز رہنے کا عہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رجوع کرتا ہے رحمت سے۔ خدا انسان کی توبہ سے بڑھ کر توبہ کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر انسان خدا کی طرف ایک بلشت بھر جاتا ہے تو خدا اس کی طرف ہاتھ بھر آتا ہے۔ اگر انسان چل کر آتا ہے تو خدا تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے۔ یعنی اگر انسان خدا کی طرف توجہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی رحمت، فضل اور مغفرت میں انتہا درجہ کا اس پر فضل کرتا ہے۔ لیکن اگر خدا سے منہ پھیر کر بیٹھ جاوے تو خدا تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے؟ استغفار کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے ہم نے فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے 2 نام پیش کیے ہیں، الحی اور القیوم۔ الحی کے معنی ہیں خدا زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا ہے، اور القیوم خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث ہے۔ ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہی 2 صفات کے طفیل سے ہے۔ پس حی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جیسا کہ اس کا مصدر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد سے، اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جائے، اس کو ایاک نستعین کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔ حی کا لفظ عبادت کو اس لیے چاہتا ہے کہ اس نے پیدا کیا اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، جیسے مثلا معمار بلڈنگ بنانے والا کا ہے جو ہے میسن، جس نے عمارت کو بنایا ہے، اس کے مر جانے سے عمارت کو کوئی حرج نہیں ہے، مگر انسان کو خدا کی ضرورت ہر حال میں لاحق رہتی ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ خدا سے طاقت طلب کرتے رہیں، اور یہی استغفار ہے۔ اصل حقیقت تو استغفار کی یہ ہے۔ پھر اس کو وسیع کر کے ان لوگوں کے لیے کیا گیا کہ جو گناہ کرتے ہیں کہ ان کے برے نتائج سے محفوظ رکھا جائے۔ گناہ نہیں بھی کیا تو زندہ رہنے کے لیے بھی استغفار چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کے لیے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ انسانی کمزوریوں سے بچایا جاوے۔ پس جو شخص انسان ہو کر استغفار کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ بے ادب دہریہ ہے۔ پھر ایک جگہ استغفار کی حقیقت کو یوں بیان فرمایا کہ گناہ ایک ایسا کیڑا ہے جو انسان کے خون میں ملا ہوا ہے، مگر اس کا علاج استغفار سے ہی ہو سکتا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ یہی کہ جو گناہ صادر ہو چکے ہیں ان کے بد ثمرات سے خدا تعالیٰ محفوظ رکھے، اور جو بھی صادر نہیں ہوئے اور جو بالقوا انسان میں موجود ہیں ان کے صدور کا وقت ہی نہ آوے اور اندر ہی اندر وہ جل بھن کر راکھ ہو جائیں۔ یہ وقت بڑے خوف کا ہے، اس لیے توبہ استغفار میں مصروف رہو۔ یہ زمانہ گزر رہے ہیں ہم، بڑے خوف کا ہے۔ توبہ استغفار میں مصروف رہو اور اپنے نفس کا مطالعہ کرتے رہو۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ اور اہل کتاب مانتے ہیں کہ صدقات و خیرات سے عذاب ٹل جاتا ہے، مگر قبل از نزول عذاب، اگر جب نازل ہو جاتا ہے تو ہرگز نہیں ٹلتا۔ پر تم ابھی سے استغفار کرو اور توبہ میں لگ جاؤ تا تمہاری باری ہی نہ آوے اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے۔ بس آج کل دنیا کے حالات کو بھی سامنے رکھ کر ہمیں بہت استغفار کرنی چاہیے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرور اور آفات سے بچائے۔ توبہ کی حقیقت کی مزید وضاحت آپ نے اس طرح فرمائی، ایک جگہ فرمایا کہ یاد رہے کہ توبہ اور مغفرت سے انکار کرنا در حقیقت انسانی ترقیات کے دروازے کو بند کرنا ہے۔ توبہ کی حقیقت سے انکار کرنے والا ترقیات کے دروازے کو بند کرتا ہے، کیونکہ یہ بات تو ہر ایک کے نزدیک واضح اور بدیہات سے ہے کہ انسان کامل بذات نہیں، یعنی مکمل طور پر اپنی ذات میں بالکل کامل نہیں ہے، بلکہ تکمیل کا محتاج ہے۔ اور جیسا کہ وہ اپنی ظاہری حالت میں پیدا ہو کر آہستہ آہستہ اپنے معلومات وسیع کرتا ہے، پہلے ہی عالم فاضل پیدا نہیں ہو جاتا، اسی طرح وہ پیدا ہو کر جب ہوش پکڑتا ہے تو اخلاقی حالت اس کی نہایت گری ہوئی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی نوعمر بچوں کے حالات پر غور کرے تو صاف طور پر اس کو معلوم ہوگا کہ اکثر بچے اس بات پر حریص ہوتے ہیں
کہ ادنا ادنا نزاع کے وقت دوسرے بچوں کو ماریں، لڑائیاں ہوتی ہیں بچوں کی، اور اکثر ان سے بات بات پر جھوٹ بولنے اور دوسرے بچوں کو گالیاں دینے کی خصلت مترشح ہو جاتی ہے۔ بعض کو چوری اور چغل خوری اور حسد اور بخل کی بھی عادت ہوتی ہے، اور پھر جب جوانی کی مستی جوش میں آتی ہے تو نفس امارہ ان پر سوار ہو جاتا ہے، اور اکثر ایسے نالائق اور ناگفتنی کام ان سے حضور میں آتے ہیں جو صریح فسق و فجور میں داخل ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اکثر انسانوں کے لیے اول مرحلہ گندی زندگی کا ہے، ماحول معاشرہ ان کو گندا کر دیتا ہے، اور پھر جب سعید انسان اوائل عمر کے دھند سیلاب سے باہر آتا ہے تو پھر وہ اپنے خدا کی طرف توجہ کرتا ہے۔ سعید فطرت انسان تو جب دیکھتا ہے یہ گند دنیا میں اتنا پھیلا ہوا ہے تو پھر اس کی توجہ خدا تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اور توجہ ہونے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ سچی توبہ کر کے ناقدرنی باتوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے اور اپنی فطرت کے جامع کو پاک کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ یہ عام طور پہ انسانی زندگی کے سوانے ہیں جو نوع انسان کو طے کرنے پڑتے ہیں۔ بس اس سے ظاہر ہے کہ اگر یہی بات سچ ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا ارادہ ہی نہیں کہ کسی کو نجات دے۔ ایک موقع انہوں نے فرمایا، جب کہ کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے بیعت کی، مجلس جمی ہوئی تھی، ان کو نصیحت فرمائی آپ نے، فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا منشا ہے کہ انسان توبہ نصوح کرے اور دعا کرے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو، نہ آخرت میں رسوا ہو نہ دنیا میں۔ ایسی توبہ ہو کہ دنیا میں بھی رسوائی نہ ہو اور مرنے کے بعد بھی رسوائی نہ ہو۔ فرمایا کہ جب تک انسان سمجھ کر بات نہ کرے اور تذلل اس میں نہ ہو تو خدا تک وہ بات نہیں پہنچتی۔ صوفیوں نے لکھا ہے کہ اگر 40 دن گزر جائیں اور خدا کی راہ میں رونا نہ آوے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو سختی قلب کا کفارہ یہی ہے کہ انسان روے، اس کے لیے محرکات ہوتے ہیں۔ انسان نظر ڈال کر دیکھے کہ اس نے کیا بنایا ہے اور اس کی عمر کا کیا حال ہے، دیگر گزشتگان پر نظر ڈالے، گزرے ہوئے حالات جو ہیں اس میں بہت سارے تکلیف دہ حالات بھی ہیں، ان پہ نظر ڈالے، پھر انسان کا دل لرزاں و ترساں ہوتا ہے۔ جو شخص دعوے سے کہتا ہے کہ میں گناہ سے بچتا ہوں وہ جھوٹا ہے۔ جہاں شیرینی ہوتی ہے وہاں چونٹیاں ضرور آتی ہیں۔ اسی طرح نفس کے تقاضے تو ساتھ لگے ہی ہیں، اس سے نجات کیا ہو سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا ہاتھ نہ ہو تو انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ نہ کوئی نبی، نہ ولی، اور نہ اس کے لیے فخر کا مقام ہے کہ ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کا فضل مانگتے تھے، اور نبیوں کے استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کا ہاتھ ان پر رہے، ورنہ اگر انسان اپنے نفس پر چھوڑا جاوے تو ہرگز معصوم اور محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اللہم واعظ بینی و بین خطایا، اور دوسری دعائیں بھی استغفار کے اسی مطلب کو بتلاتی ہیں۔ عبودیت کا سر یہی ہے کہ انسان خدا کی پناہ کے نیچے اپنے آپ کو لے آوے۔ جو خدا کی پناہ نہیں چاہتا وہ مغرور اور متکبر ہے۔ کسی نے پوچھا آپ سے کہ عبادت میں ذوق شوق کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ ابھی لوگ پوچھتے ہیں بہت سے سوال۔ فرمایا کہ اعمال صالحہ اور عبادت میں ذوق شوق اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا، یہ خدا تعالیٰ کے فضل اور توفیق پر ملتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان گھبرائے نہیں اور خدا تعالیٰ سے اس کی توفیق اور فضل کے واسطے دعائیں کرتا رہے۔ عبادت کا ذوق شوق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے اور ان دعاؤں میں تھک نہ جائے۔ جب انسان اس طرح پر مستقل مزاج ہو کر لگا رہتا ہے تو آخر خدا تعالیٰ اپنے فضل سے وہ بات پیدا کر دیتا ہے جس کے لیے اس کے دل میں تڑپ اور بےقراری ہوتی ہے۔ تڑپ اور بےقراری ہے عبادت کے ذوق شوق کی، تو پھر مستقل مزاجی سے لگے رہو، آخر وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی عبادت کے لیے ایک ذوق اور شوق اور حلاوت پیدا ہونے لگتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مجاہدہ اور سعی نہ کرے، کوشش ہی نہیں کری، مجاہدہ نہیں کیا، اور یہ سمجھے کہ پھونک مار کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور سنت نہیں ہے۔ اس طریق پر جو شخص اللہ تعالیٰ کو آزماتا ہے وہ خدا تعالیٰ سے ہنسی کرتا ہے اور مارا جاتا ہے۔
خوب یاد رکھو کہ دل اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کا فضل نہ ہو تو دوسرے دن جا کر عیسائی ہو جاوے، یہ کسی اور بے دینی میں مبتلا ہو جاوے۔ اس لیے ہر وقت اس کے فضل کے لیے دعا کرتے رہو اور اس کی استعانت چاہو تاکہ صراط مستقیم پر تمہیں قائم رکھے۔ جو شخص خدا تعالیٰ سے بے نیاز ہوتا ہے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان استغفار کرتا رہے تاکہ وہ زہر اور جوش پیدا نہ ہو جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بس عبادت کا معیار حاصل کرنے کے لیے بھی استغفار بہت ضروری ہے۔ پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا گر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا توبہ استغفار کرنی چاہیے، یہ گر ہے۔ بغیر توبہ استغفار کے انسان کر ہی کیا سکتا ہے؟ سب نبیوں نے یہی کہا ہے کہ اگر توبہ استغفار کرو گے تو خدا بخش دے گا۔ سو نمازیں پڑھو اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ سے مدد چاہو اور پچھلے گناہوں کی معافی مانگو اور بار بار استغفار کرو تاکہ جو قوت گناہ کی انسان کی فطرت میں ہے وہ ظہور میں نہ آوے۔ انسان کی فطرت میں دو طرح کا ملکہ پایا جاتا ہے، ایک تو کسب خیرات اور نیک کاموں کے کرنے کی قوت ہے، اور دوسرے برے کاموں کو کرنے کی قوت۔ اور ایسی قوت کو روک کے رکھنا یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، اور یہ قوت انسان کے اندر اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح کہ پتھر میں ایک آگ کی قوت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ یاد رکھو کہ یہ دو چیزیں اس امت کو عطا فرمائی گئی ہیں، ایک قوت حاصل کرنے کے واسطے استغفار کرو، دوسری حاصل کردہ قوت کو عملی طور پر دکھانے کے لیے توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرو۔ قوت حاصل کرنے کے والے استغفار ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں استمداد اور استعانت بھی کہتے ہیں۔ صوفیوں نے لکھا ہے کہ جیسے ورزش کرنے سے، جس نے پہلے بیان ہوا تھا، مقدروں اور مغیوں کے اٹھانے اور پھیرنے سے جسمانی قوت اور طاقت بڑھتی ہے، اسی طرح پر روحانی مقدر استغفار ہے۔ اس کے ساتھ روح کو ایک قوت ملتی ہے اور دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے، جسے قوت یعنی مطلوب ہو اور استغفار کرے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ انسان اگر سچے دل سے اور اخلاص لے کر رجوع کرے تو وہ غفور رحیم ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ سمجھنا کہ کس گناہ گار کو بخشے گا، خدا تعالیٰ کے حضور گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اس کی رحمت کے خزانے وسیع اور لا انتہا ہیں، اس کے حضور کوئی کمی نہیں، اس کے دروازے کسی پر بند نہیں ہوتے۔ انگریزوں کی نوکریوں کی طرح نہیں کہ اتنی تعلیم یافتہ کو کہاں سے نوکریاں ملیں۔ خدا کے حضور جس قدر پہنچیں گے وہ سب اعلیٰ مدارج پائیں گے، یہ یقینی وعدہ ہے۔ وہ انسان بڑا ہی بدقسمت اور بدبخت ہے جو خدا تعالیٰ سے مایوس ہو اور اس کی نزا کا وقت غفلت کی حالت میں اس پر آ جاوے۔ بے شک اس وقت دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جب آخر مرنے کے وقت آیا پھر کوئی نہیں۔ پھر فرمایا کہ واضح ہو کہ توبہ لغت عرب میں رجوع کرنے کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام بھی تواب ہے، یعنی بہت رجوع کرنے والا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان گناہوں سے دستبردار ہو کر صدق کے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہ امر سراسر قانون قدرت کے مطابق ہے، کیونکہ جب کہ خدا تعالیٰ نے نوع انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جب ایک انسان سچے دل سے دوسرے انسان کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا دل بھی اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے، تو پھر عقل کیوں کر اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ بندہ تو سچے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے مگر خدا اس کی طرف رجوع نہ کرے، بلکہ خدا جس کی ذات نہایت کریم و رحیم واقع ہوئی ہے وہ بندے سے بہت زیادہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام، جیسا کہ میں نے ابھی لکھا ہے، تواب ہے، یعنی بہت رجوع کرنے والا۔ سو بندے کا رجوع تو پشیمانی اور ندامت، تذلل اور انکسار کے ساتھ ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا رجوع رحمت اور مغفرت کے ساتھ۔ اگر رحمت خدا تعالیٰ کی صفات میں سے نہ ہو تو کوئی مخلصی نہیں پا سکتا۔ افسوس کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی صفات پر غور نہیں کیا اور تمام مدار اپنے فعل اور عمل پر رکھا ہے، مگر وہ خدا جس نے بغیر کسی کے عمل کے ہزاروں نعمتیں انسان کی زمین پر پیدا کی، کیا اس کا یہ خلق ہو سکتا ہے کہ انسان ضعیف البنیان جو اپنی غفلت سے متنبع ہو کر اس کی طرف رجوع کرے، اور رجوع بھی ایسا کرے کہ گویا مر جاوے، اور پہلا ناپاک چولہ اپنے بدن پر سے اتار دے
اور اس کی آتش محبت میں جل جائے تو پھر بھی خدا اس کی طرف رحمت کے ساتھ توجہ نہ کرے؟ کیا اس کا نام خدا کا قانون قدرت ہے؟ نہیں. جو یہ کہتا ہے اس پر لعنت ہے اللہ کی. اپنی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی پیدا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دعا اور تدبیر پر بھروسہ کرنا حماقت ہے. اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر لو کہ معلوم ہو کہ گویا نئی زندگی استغفار کی زندگی ہے. استغفار کی کثرت کرو. جن لوگوں کو کثرت اشغال دنیا کے باعث کم فرصتی ہے ان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے. دنیا کے کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بہت کم وقت ملتا ہے. انہیں بہت ڈرنا چاہیے. ملازمت پیشہ لوگوں سے اکثر فرائض خدا بندی فوت ہو جاتے ہیں. اس لیے مجبوری کی حالت میں ظہر و عصر اور مغرب عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لینا جائز ہے. بہت مجبوری ہے تو پڑھ لو جمع کر کے، لیکن اصل یہی ہے کہ اپنے وقت میں ادا کی جائیں نمازیں. فرمایا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر حکام سے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کر لی جائے تو وہ اجازت دے دیا کرتے ہیں. جو نوکر پیشہ لوگوں سے فرمایا کہ افسروں سے اگر کہو اگر جو مسلمان نہیں بھی ہیں ان سے اجازت لو تو اجازت مل جاتی ہے نماز پڑھنے کی. ترک نماز کے لیے ایسے بے جا عذر بجوز اپنے نفس کی کمزوری کے اور کوئی نہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ظلم و زیادتی نہ کرو. اپنے فرائض منصبی دیانتداری سے بجا لاؤ. بس استغفار اور توبہ کا تبھی فائدہ ہے جب بنیادی احکامات کو بھی سامنے رکھ کے صحیح پیروی کی جائے. ان کی نمازوں کی ادائیگی میں باقاعدگی ہو. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی صحیح ادائیگی ہو. آپ نے فرمایا کہ پس اٹھو اور توبہ کرو اور اپنے مالک کو نیک کاموں سے راضی کرو. اور یاد رکھو کہ اعتقادی غلطیوں کی سزا تو مرنے کے بعد ہے. اور ہندو یا عیسائی یا مسلمان ہونے کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا. لیکن جو شخص ظلم اور تعدی اور فسق و فجور میں حد سے بڑھتا ہے اس کو اسی جگہ سزا دی جاتی ہے. تب وہ خدا کی سزا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتا. سو اپنے خدا کو جلدی راضی کر لو. وہ نہایت درجہ کریم ہے. ایک دم کی گداز کرنے والی توبہ سے 70 برس کے گناہ بخش سکتا ہے. اور یہ مت کہو کہ توبہ منظور نہیں ہوتی. یاد رکھو تم اپنے اعمال سے کبھی بچ نہیں سکتے. ہمیشہ فضل بچاتا ہے نہ اعمال. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکو اور اس کا فضل مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو. اے خدا پھر فرمایا کہ اے خدائے کریم و رحیم ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے اور تیرے آستانہ پر گریں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا کا وارث بنائے اور ہم توبہ کے حقیقی مفہوم کو سمجھتے ہوئے، استغفار کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے استغفار اور توبہ کرنے والے ہوں. میں چند بعض مرحومین کا ذکر کروں گا اور ان کا جنازہ پڑھاؤں گا بعد میں. اس سے پہلا ذکر ہے مکرمہ آنسہ بیگم صاحبہ کا جو حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں. 93 سال کی عمر میں گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کی سے موسیہ تھیں. قادیان میں پیدا ہوئیں. حضرت میر ناصر نواب صاحب ان کے دادا تھے. ان کی والدہ کا نام حضرت صالحہ بیگم صاحبہ تھا بنت پیر منظور محمد صاحب. ابتدائی تعلیم انہوں نے قادیان سے حاصل کی. ان کی 2 بیٹے اور 1 بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا. قاضی شوکت صاحب سے ان کی شادی ہوئی تھی مرحوم سے. میر محمود صاحب ناصر لکھتے ہیں کہ روا میں سے کہ اپنی ہمشیرہ کے بارے میں کہ نہایت درجہ سادہ، بالکل بے ضرر بے شرر، شادی سے پہلے سارے خاندان کی خدمت کرنے والی ہماری بہن تھی. کہتے ہیں روا کے ابتدائی دنوں میں جب بجلی نہیں تھی، گرمی شدید پڑتی تھی، کچے مکانوں میں رہتے تھے اور کہتے ہیں ہم گرمی سے بچاؤ کے لیے ایک کمرے میں اکٹھے ہو جاتے تھے. وہاں ایک بڑا سارا جھالر والا پنکھا لگا ہوا تھا چھت پہ، جس کو رسی پکڑ کے ہلایا کرتے تھے اور یہ بغیر کسی کے کہے کہ ہمارے آرام کی خاطر باہر بیٹھ کے رسی ہلاتی رہتی تھیں تاکہ ہم آرام سے سوئے رہیں. سب کی خدمت کا بے لوث جذبہ تھا ان میں. ان کے بچے لکھتے ہیں کہ ہماری والدہ نہایت مخلص احمدی مسلمان تھیں، حقوق و فرائض ادا کرنے والی بیوی تھیں
مزاج بہت سادہ اور پیار کرنے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء اور صحابہ کے نہایت اہم اور پرمغز واقعات بہت ہی سادہ انداز میں بیان کیا کرتی تھیں۔ جماعت کی تاریخ، حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور صحابہ کے واقعات بھی نہایت آسانی سے بیان کیا کرتی تھیں۔ بچوں کو اور لوگوں کو عام طور پہ اس بات کی نصیحت کیا کرتی تھیں کہ ایمان پر قائم رہو اور پروقار زندگی بسر کرو۔ جماعتی کاموں میں بہت فعال رکن تھیں۔ سب سے بڑی خوبی آپ کی انسانیت کے لیے شفقت تھی۔ تبلیغ کا ہی بہت شوق تھا، یہاں تک کہ آپ ایئرپورٹ کے ٹرمینل پر ایئر لائن کے پائلٹ سمیت سب کو اسلام کی دعوت دیا کرتی تھی۔ آپ کے اخلاق میں خوبصورتی اور سادگی شامل تھی۔ تقریر یوں بہت عمدہ تھی۔ وہاں جی ہیں ان کی امت الکافی صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ جو بنیادی تربیت پائی وہ اتنی مضبوط تھی کہ کبھی اسے ٹس سے مس نہیں ہوئی اپنے والدین کی تربیت سے۔ دین کی خدمت کا جذبہ اس قدر تھا کہ نیو یارک جیسے شہر میں باقاعدہ مسجد جا کر مسجد کی صفائی کیا کرتی تھیں۔ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب تک ہمت رہی، سودا لینے کے وقت عام لوگوں کو اپنی سمجھ اور زبان کے مطابق تبلیغ کیا کرتی تھی۔ غریبوں اور مجبوروں کے لیے دل میں ہمدردی اور محبت کا ایک طوفان مچا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرمہ بشریٰ اکرم صاحبہ سیالکوٹ کا۔ ان کی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1955 میں بھٹال ضلع سیالکوٹ میں یہ پیدا ہوئیں۔ مرحومہ نیک، متقی اور صوم و صلات کی پابند ایک مخلص خاتون تھیں۔ مہمان نوازی، غریب پروری اور خلافت سے محبت ان کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ واقفین زندگی کی بہت عزت کرتی تھیں۔ پسماندگان میں میاں کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہیں۔ ان کے بیٹے شہریار بابر شہزاد صاحب مربی سلسلہ ہیں، سیرا لیون میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں اور وہاں میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے ان کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہو سکے۔ یہ بابر شہزاد صاحب مربی صاحب لکھتے ہیں کہ میرا جامعہ میں داخلہ ہوا تو بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا مجھ سے پوچھا تھا سوال؟ کہتے ہیں انہوں نے جامعہ میں یہ سوال کیا تھا کہ والدین کا کفیل کون ہوگا، تم اکیلے بیٹے ہو اگر تم نے وقف کر دیا تو کہتے ہیں میں نے جو جواب دینا تھا دیا، لیکن والدہ نے یہ سن کے کہا کہ اگر میرے 7 بیٹے ہوتے تو میں سب کو وقف کر دیتی۔ کہتے ہیں آخری دنوں میں جب ہسپتال میں داخل تھیں، فون کیا، پوچھا آپ کیسی ہیں؟ باوجود بڑی تکلیف ہے انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہوں اور ڈاکٹر کی ہدایت مطابق سب کھا پی رہی ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پریشان نہ ہونا اور ادھر ہی رہنا، افریقہ میں تم ہو وہیں رہنا، بچوں کو پریشان نہ کرنا، وقف زندگی ہو تم، اس لیے صبر کرنا۔ اور کہتے ہیں یہی میری والدہ کے آخری الفاظ تھے۔ غریبوں، ضرورت مندوں اور بیواؤں کا خیال رکھتیں اور ان کی مالی مدد کیا کرتی تھیں۔ جب بھی گندم یا چاول کی فصل آتی تو اس کو کئی حصوں میں تقسیم کرتی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، سب صبر عطا فرمائے ان کی اولاد کو بھی۔ تیسرا ذکر ہے مسرت جہاں صاحبہ اہلیہ چودھری محمد اختر صاحب آسٹریلیا کا۔ ان کی گزشتہ دنوں 87 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے دادا بابو محمد افضل اوجلوی صحابی حضرت مسیح علیہ السلام تھے، جن کے زیر سایہ نے تربیت پائی۔ ان کو برین ہیمریج ہو گیا تھا، گزشتہ 16 سال سے اسی وجہ سے بیڈ پہ پڑی رہیں۔ ان کے بچوں نے، ایک بیٹے اور بہو نے خاص ان کی خدمت کی، ان کے بیٹے زاہد نے۔ بہو کہتی ہیں کہ جس طرح انہوں نے میرے سے ہمیشہ سلوک رکھا اپنی ایکٹیو زندگی میں، وہ ساس نہیں تھی بلکہ بیٹی کی طرح سلوک رکھا۔ نماز، روزہ، تہجد کی پابند تھیں، عبادت کا خاص اہتمام کیا کرتی تھیں۔
اپنے گھر میں بھی علیحدہ جگہ بنائی ہوئی تھی عبادت کے لیے، اور دارالعلوم سے مسجد مبارک میں جب درس ہوا کرتا تھا تو پیدل درس سنا جایا کرتی تھی، اور بلکہ آخری عشرے میں تراویح کے لیے بھی جایا کرتی تھی۔ خلافت سے بے حد حقیقت اور احترام کا تعلق تھا۔ ان کے خاوند ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر تھے، جہاں بھی ان کی پوسٹنگ ہوتی وہاں اپنے گھر میں بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کی کلاس لگایا کرتی تھیں۔ جبہ میں جب سکونت اختیار کی تو وہاں بھی قرآن کریم کی کلاس کا اہتمام کیا۔ ان کے پسمان خان میں میاں کے علاوہ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ ان کے چھوٹے بیٹے حافظ راشد جاوید صاحب ناظم دارالقضاء ربوہ ہیں اور پھر زندگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کی نیکیاں ان کے بچوں میں بھی جاری رکھنے کی توفیق دے ان کو، بچوں کو۔ چوتھا ذکر ہے مکرم ناصر احمد قریشی صاحب امریکہ کا۔ ان کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی 88 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امت الباری ناصر صاحبہ کے شوہر تھے یہ، جو کہ لمبا عرصہ لجنہ معلّہ کراچی کی سیکرٹری اشاعت رہی ہیں۔ عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ ان کا ایک نواسہ وقاص خورشید مربی ہے، اور ایک جامعہ کینیڈا میں پڑھ رہا ہے، پوتا ان کا۔ ان کے والد کا نام مکرم محمد شمس الدین بھاگلپوری صاحب تھا، اور ان کے خاندان میں احمدیت 1913 میں آئی، جب محترم مولوی عبد الماجد صاحب والد حضرت سیدہ سارہ بیگم صاحبہ حرم حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے اس علاقے میں ایک جلسہ کیا اور صداقت مسیح موعود کے دلائل بیان کیے۔ ان کے والد صاحب بہت متاثر ہوئے، اسٹیج پر جا کر ملاقات کی، لٹریچر دیا گیا جسے پڑھ کر احمدیت کے لیے جوش پیدا ہوا، دعائیں کیں انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت اقدس کی شبیہ مبارک اور مبشر خوابیں دکھائیں۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ عنہ کو بیعت کا خط لکھ دیا۔ آپ کی بیعت کی۔ اس طرح بھاگلپور کے اولین احمدیوں میں شامل ہوئے۔ شدید مخالفت کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کر کے قادیان آ گئے، اور وہاں اخلاص و محبت ترقی کرتے چلے گئے۔ حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے کار ڈرائیور کے طور پر بھی ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ ناصر قریشی صاحب قادیان میں پیدا ہوئے تھے۔ پارٹیشن کے بعد کراچی میں رہائش اختیار کی، یہیں تعلیم پائی۔ بڑی محنت اور لگن سے نامساعد حالات کے باوجود پڑھتے رہے۔ الیکٹریکل انجینئرنگ کی، اور پھر اس کے بعد اپنے محکمہ ٹیلی فون میں ملازمت اختیار کی، جنرل مینیجر کے عہدے تک ترقی کی، اور ملازمت سے ریٹائر ہوئے تو بڑے محنتی اور ایماندار افسر کی شہرت کے ساتھ ریٹائرمنٹ حاصل کی۔ جماعت احمدیہ کراچی کے حلقہ ناظم آباد میں صدر حلقہ، اور جہاں بھی رہے ایک دوسری جگہ میں بھی صدر کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ ان کی اہلیہ امت الباری صاحبہ لکھتی ہیں کہ ہمیشہ ان کو میں نے صوم و صلات کا پابند پایا، مسجد میں دل لٹکا رہتا تھا، ذمہ دار شوہر، بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھنے والا پایا، ضرورت مندوں کی مدد کی توفیق ان کو ملتی تھی، خلافت سے والہانہ محبت کرنے والے تھے، صاف سیدھی سچی اور کھری بات کہتے تھے، اور خدا کے فضل سے موسی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.